جو بیتان و چنی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سلسلے میں جس شخص نے سب سے برا کردار ادا کیا وہ عبداللہ ابن سبا۔ یہ مذہباً یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا ظاہری طور پر، اور اسلام کے پردے اور لبادے میں سب سے پہلے اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کی۔ شروع میں اس کا اختلاف سیاسی نوعیت کا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کربا پر بھی فرما رہے ہیں، گورنرز اپنی مرضی کے لگائے ہیں، اپنے خاندان سے لگائے ہیں، اس قسم کے اعتراضات اٹھائے، اور ایک گروہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تیار ہو، جس کی پوری روایات جو ہے وہ گزشتہ ایک دو خطبے میں بیان ہوئی۔ آج جو بیان کرنا مقصود ہے کہ اصحاب رسول سے یہ مخالفت ہے، یہ دشمنی ہے، یہ کوئی معمولی جرم اور گناہ نہیں، جس کو بندہ نظر انداز کر دے یا چھوڑ دے اور اس کا ذکر نہ کرے۔ ذرا دوسرا حصہ دیکھی، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا صحابہ کرام کی محبت شرعی حیثیت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان سے محبت کرنا فرض، سنت ہی نہیں ہے بلکہ فرض۔ اسی طرح بہت سارے اقوال محدثین کرام کے موجود ہے۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ابو بکر عمر عثمان علی سے محبت کرے اور عشرہ معاشرہ کے جنتی ہونے کی گواہی دے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمت اور مغفرت کی دعا کرے، بس یہی بندے کی ذمہ داری ہے، یہی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں یہ تین خوبیاں موجود ہو تو اللہ پر لازم ہے کہ اس بندے کو بغیر حساب کی جنت کا داخلہ دے۔ اتنا آسان معاملہ ہے یہ، اولیاء اللہ سے جنگ ہے۔ وہ حدیث ہے صحیح البخاری میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور آپ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی رکھے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ صحابہ کرام سے بڑے اولیاء اللہ کون ہو سکتے جن کی ولایت پر اتفاق اور اجماع ہے؟ صحابہ کرام کے بعد ولایت کی گواہی ہماری گواہی کی محتاج ہے۔ یہ پھر سننے بعد صحابہ کرام کے بعد جس کو ولی کہا گیا یا جس کو ولی مانا گیا یا جس کو پارسا کہا گیا، وہ بندوں کی گواہی پر ہے، ہم سب لوگوں کی گواہی پر ہے۔ یہ بندہ نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لوگوں کی گواہی کی روشنی میں کہا جائے گا کہ یہ ولی ہے، یہ نیک ہے، یہ پارسا ہے، یہ بزرگ ہے، اس پر اتنے بندے گواہی دے رہے۔ اور صحابہ کرام کی ولایت کی گواہی بندوں کی محتاج نہیں ہے، ان کو اولیاء اللہ رب نے خود کہا ہے۔ اور جس کو رب ولی کہہ دے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اولیاء اللہ صحابہ کرام
کے بارے میں تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے پیارے. تو جو ان سے اعلان جنگ کرتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. تو رافضیوں کا بڑا برا انداز اور برا انتخاب ہے کہ انہیں رب کی زمین پر بہترین لوگوں کو چنا ہے مخالفت کے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کون؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام بہترین امت ہے. اس امت کے بہترین لوگ ہیں، وہ خیار امت ہے، امت کے بہترین چنیدہ پسندیدہ منتخب شدہ لوگ ہیں. رافضیوں نے بڑا برا راستہ اختیار کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے خلاف زبان کھولی. یہ اعلان جنگ ہے اللہ سے. اور بھلا جو بندہ اللہ سے اعلان جنگ کرے، ذرا آپ سوچیں پھر کامیاب کون ہوگا؟ بندہ ہو سکتا ہے؟ بندے کی بس کی بات ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سزا کے طور پر جو صحابہ کرام سے بغض رکھا گیا، عناد رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر، گرفت کے طور پر، پکڑ کے طور پر اس گروہ پر بہت ساری ذلتیں اور رسوائیاں جو ہے وہ مسلط کی. شاید آپ کو نظر نہ آئے، ہمیں نظر نہ آئے، لیکن اللہ کے بندوں نے، اولیاء اللہ نے، محدثین کرام نے ان ساری ذلت اور رسوائیوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی طرف سے رافضیوں پر مسلط کی گئی. بڑا گناہ کیا ہے، بڑا جرم کیا ہے، بڑے پاکیزہ لوگوں کو چنا ہے گالی کے لیے، توہین کے لیے، تنقید کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری ذلت اور رسوائیاں مسلط کی ہے. ذرا قرآن پاک اور حدیث کا مطالعہ کیجیے. اسی حوالے سے کہ جو اصحاب رسول کا دشمن ہے، مخالف ہے، یعنی اس راستے پہ نہ چل نکلنا کہ کوئی بندہ تحقیق کے نام پر، کوئی بندہ مطالعہ کے گھمنڈ پر اور اپنے علم کی بنیاد پر اور چند تاریخی کتابیں پڑھ کے بندہ ہرزہ سرائی کرے اصحاب رسول کے خلاف. زبانیں روک کے رکھے. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے ستاروں کے بارے میں کوئی بات آ جائے تو فرمایا خاموش ہو جایا کرو، بات نہ کیا کرو. یہ ستاروں کی تاثیر وغیرہ جو ہے، فرمایا یہ اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے، اس بارے بات نہیں کرنا. تقدیر کے بارے میں اگر بات سمجھ نہ آئے تو رسول اللہ نے فرمایا خاموش رہو، تقدیر پر بات نہ کرو ورنہ الجھ جاؤ گے. اس طرح رسول اللہ نے فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، چپ رہنا، وگرنہ یہ بہت بڑا ایسا فتنہ ہے صحابہ کرام کے خلاف بولنا کہ اللہ کی طرف سے بہت ساری عذاب اس بندے کے حق میں لکھے جاتے ہیں جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، توہین کرتا ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اصحاب رسول کے خلاف بغض کا مظاہرہ کیا ہے، کسی ایک صحابی کے خلاف. اور ایک بات بڑی پتے کی ایک محدث نے لکھی ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو اتنا کہنا بھی جائز نہیں ہے صحابہ کرام کے حوالے سے کہ فلاں صحابی کا شان کم ہے اور فلاں کا زیادہ ہے. پھر غور کریں، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو اتنا کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ فلاں صحابی کا شان کم ہے اور فلاں کا زیادہ ہے، بس اتنا کہنا جائز ہے. میں کیا سمجھتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں؟ فرماتا ہے میرے خیال میں یہ کہتا رہا کرے فلاں صحابی کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بہت زیادہ شان ہے، بہت زیادہ شان ہے، لیکن یہ نہ کہا کرے کہ فلاں صحابی کی شان فلاں سے کم ہے. یہ کہیں کہ فلاں فلاں سے بڑا ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ فلاں فلاں سے شان میں کم ہے. ہمارے ذمہ بڑائی بیان کرنا ہے، تعریف کرنا ہے، توصیف کرنا ہے. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو اس طرح کہے کہ سیدنا ابو بکر کی شان سیدنا عمر سے زیادہ ہے، سیدنا عمر کی شان سیدنا عثمان سے زیادہ ہے. یہ نہ کہیں کہ عمر کی شان سیدنا ابو بکر سے کم ہے، یہ نہ کہیں. کم کا لفظ استعمال نہ کریں کہ سیدنا عثمان کی شان سیدنا علی سے زیادہ ہے، سیدنا علی کی شان باقی صحابہ سے زیادہ ہے. یہ کہتے رہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ فلاں صحابی کی فلاں صحابی سے شان کم ہے.
یہ کہتے رہے کہ فلاں نبی کی شان فلاں نبی سے زیادہ ہے، فلاں نبی کی شان فلاں نبی سے زیادہ ہے، یہ کہتے رہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ فلاں نبی جو ہے اس سے فلاں نبی کم ہے۔ فرمایا انبیاء میں بھی یہ بات نہ کہے اور صحابہ کرام میں بھی کبھی یہ بات نہ کہیں۔ بڑھائی بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کمی بیان کرنا ہماری ذمہ داری نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اتنے حساس ہو بندہ کہ ان کی ذرہ برابر توہین اور تنقید جس پہلو سے اور جس انداز سے ذہن میں آ رہی ہو یا تحقیق میں یا مطالعہ میں، تو وہاں زبان روک لے اور کہہ دے کہ یہ مغفور لوگ ہیں، یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ کوئی بات ہو گئی ہوگی لیکن یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، کوئی بات ہو گئی ہوگی لیکن بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ان پر بانس نہ شروع کر دیں۔ جس طبقے اور جس گروہ نے بانس کی ہے وہ اس دلدل میں پھنسے ہوئے، انہیں آج تک کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، ہمارا مسلک کیا، ہمارا عقیدہ کیا، ہمارا منہج کیا ہے، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ جس طرح وہ کوئی کیفیت ہے نولہ ما تولی والی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، وہ پھر رہے ہیں ایسے دلدل میں پھنسے ہوئے، اس دلدل سے وہ نکل ہی نہیں سکتے، اور وہ صحابہ کرام پر رات دن تبرہ۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ 2-4 دن پہلے ایک رافضی کی طرف سے میڈیا پر آیا، کہتا ہے تبرہ کرنا ہمارے نزدیک نماز روزے سے زیادہ فرض ضروری، کہتے ہیں ہمارے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ہمارا مذہب ہی تبرہ پر قائم ہے، ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ پھر ساتھ کہتا ہے تبرہ کا معنی گالیاں نہیں ہے، ہم گالیاں کے معنی میں تبرہ نہیں لیتے، تبرہ کا معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، برات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں۔ بتاؤ یہ گالی سے بڑا جرم ہے کہ ہمارا ان سے تعلق کوئی نہیں۔ رسول اللہ کا سسر ہے، بتاؤ سسر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ رسول اللہ کے صحابی ہے، ہجرت کے رات رسول اللہ خود چل کے ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کوئی تعلق ہے تو جا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کے مدینہ کی طرف اکیلے چل رہے ہیں، تعلق ہے تو چل رہے ہیں۔ اور حیران کن بات ہے کہ جس کے ساتھ رسول اللہ کا تعلق ہے اس کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق۔ تمہارے تعلق کی بنیاد پھر کیا ہے؟ کس بنیاد پہ تم تعلق رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، پیار رکھتے ہو؟ کوئی بنیاد بھی تو بتلاؤ۔ ہم تو اس مٹی سے بھی تعلق اور محبت اور احترام رکھتے ہیں جس مٹی پہ رسول اللہ نے قدم رکھا ہے، کوئی معیار بھی تو انسان کا۔ تو آئیے ذرا قرآن اور حدیث کی طرف کہ صحابہ کرام کے خلاف نفرت اور بغض اور عناد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نتیجہ آج نکالنے کی قرآن سنت کی روشنی میں کوشش کرتے ہیں۔ جس بندے نے اور جس گروہ اور جس طبقے نے توہین کی اصحاب رسول کی، ان پر گرفت کیسی آئی، پکڑ کیسی آئی، سزا کیا ملی؟ پہلے ایک حدیث، اس کے بعد بات آگے بڑھی۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت یہود و نصارہ کے طریقے پر چل نکلے، میری امت یہود و نصارہ کے طریقے پر چل نکلے گی۔ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے میری امت یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل نکلے گی، جو کچھ انہوں نے کیا وہی کچھ میری امت کرے گی۔ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، کوئی سائز میں اور فرق میں نمبر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اسی طرح میری امت یہود و نصارہ کے ہو بہو ان کے طریقے پہ چل۔ پھر آپ نے اور وضاحت فرمائی، اگر کسی بدبخت نے یہود و نصارہ میں اگر کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوا جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہو تو میری امت میں بھی ایسا بد نصیب پیدا ہوگا، ہو بہو اس کے طریقے پر میری امت کے لوگ چل رہے۔ یہ حدیث بخاری ہے، اور قرآن نبی علیہ السلام نے خود فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ قرآن نے خود فرمایا یہود و نصارہ سے محبت نہ کرو، لیکن دیکھ لیجیے جس بندے پر اللہ کی طرف سے پھٹکار دھتکار پڑے، صحابہ کرام پر تعلق تشریح کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح گمراہ کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صحابہ کا راستہ چھوڑے گا، صحابہ کا منہج چھوڑے گا،
اس آیت کو جتنا بھی آپ سمجھیں گے ایک جھلک سکون اطمینان نصیب ہوگا۔ آیت مبارکہ میں غور کیجئے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے اور صحابہ کے راہ کو چھوڑ دے، کسی اور راہ پر چلے۔ حکم تو تھا صحابہ کے راہ پر چلنے کا، لیکن اس نے راہ تو صحابہ کا کیا بنانا تھا، اس نے صحابہ کو برا کہنا شروع کر دیا۔ وہ برے ہیں نعوذ باللہ، وہ غلط ہے نعوذ باللہ، وہ پھر گئے اسلام سے۔ قیامت تک حکم تھا کہ صحابہ کے راہ پہ چلنا ہے، ان جیسا ایمان لانا ہے، ان جیسا عقیدہ بنانا ہے، ان جیسے اعمال کرنے ہیں، لیکن بجائے اس کے ان کے راہ پہ چلے یہ انہیں کی مخالفت شروع کر دی کہ یہ خود ٹھیک نہیں ہے، جس راہ پہ رب نے ان کو چلایا اور رب کہتا ہے ان کے راہ پہ چلو، یہ راہ ہی ٹھیک نہیں۔ پھر ذرا غور کیجیے رب کی طرف سزا کیا دی ہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ پھر ایسے شخص کو ہم پھیر دیتے ہیں وہ جدھر پھرنا چاہتا ہے، آخر کار ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ دلدل میں پھنس جاتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ ذرا پڑھی یہود و نصارہ کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، انہوں نے کیا 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 ہے، اور اولیاء اللہ کی دشمنی کی وجہ سے ان رافضیوں پر وہ عذاب کس طرح مسلط ہوا، وہ اعمال کس طرح ان کی زندگی میں بنے آئے، ان کا حصہ بنے، جو خالص یہودیوں کا کردار تھا، جو یہودیوں پر گرفت اور عذاب کے طور پر چیزیں نازل ہوئی، آج وہ رافضیوں میں موجود ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ چلے گئے 40 راتوں کے لیے، 30 کے لیے گئے تھے، اللہ نے 10 دن وہاں پڑھا دی، 40 راتیں کوہ طور پر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہونے گئے، صرف 40 دن۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام گئے ساری قوم توحید پر تھی، صحیح عقیدے اور صحیح منہج پر تھی، کتنی جلدی گمراہ ہوئی، صرف 40 دن۔ 40 دنوں کے اندر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن معصور ہوئے، کتنے دن بند ہو گئے؟ 40 دن۔ پیچھے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کس کو چھوڑ کے گئے؟ ہارون علیہ السلام۔ اور اس امت کا ہارون کون ہے؟ اس امت کا ہارون کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ کی حدیث ہے صحیح البخاری کہ نبی علیہ السلام تبوک کی طرف گئے، سیدنا علی کو ساتھ نہیں لے گئے تھے، اور وہ بھی صبر اتنے ہی دنوں کا تھا۔ تو ہر سیدنا علی رضی اللہ عنہ دل میں خیال ہے منافق نہیں گئے، منافقین تبوک کی طرف نہیں گئے، اور مجھے رسول اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے بھی نہیں جانا، منافق کیا کہیں گے؟ اگرچہ میں رکا رسول اللہ کی مرضی سے ہوں، رسول اللہ کے حکم سے ہوں، اطاعت میں رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، لیکن یہودی اور عیسائی اور منافق کہیں گے اگر ہم نہیں گئے، فلاں فلاں نہیں گیا، تو سیدنا علی بھی نہیں گئے، سیدنا علی سے یہ بات سننا برداشت نہیں تھی، آپ چلے گئے پیچھے، جا رسول اللہ کو پہنچے۔ رسول اللہ نے فرمایا علی آپ کو تو وہاں چھوڑ آئے تھے اور آپ یہاں آ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ منافق کیا کہے؟ آپ نے فرمایا تیری اور میری مثال موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسے۔ کون ہارون ٹھہرے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا موسیٰ گئے تھے، ہارون کو چھوڑ گئے تھے، میں جا رہا ہوں تو آپ پیچھے رہے۔ پوری سیرت اور قرآن اور اسرا تاریخ کو جوڑے، 40 دن کے لیے عثمان معصور ہے۔ اس امت کا ہارون
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بار 40 دنوں میں بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا شروع کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور اس قوم نے 40 دنوں میں جو طوفان بدتمیزی برپا کیا سیدنا عثمان کے خلاف، وہ اللہ کی پناہ قتل پر تیار ہو گئے، سیدنا عثمان کے خون کو بہانے پر تیار ہو گئے۔ سیدنا علی سمجھاتے رہے، ہارون امت سمجھاتے رہے، ایسا نہ کرو، خلیفۃ المسلمین ہے، اس کے پہرے پر اپنے بیٹوں کو حسن و حسین کو کھڑا کیا، ایسا نہ کرو۔ ہارون علیہ السلام بھی اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ یہ بچڑے کی پوجا نہ کرو۔ یہ بچڑا کیسے بنا تھا؟ سامری نے زیورات لیا عورتوں سے، بنی اسرائیل کی قوم سے زیورات مانگے کہ مجھے زیورات تو میں سونے کا ایک معبود تجھے بنا دوں۔ اس نے سونے کے زیورات لیے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، ان کے زیورات لے کے اس نے بچڑا بنایا، مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، زیورات سے بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کے جسد لہو خوار، ایک بچڑا، ایک جسم، ایک بت، ایک صورت سونے کی بنا۔ پھر کیا کیا؟ تصور کرنا ذرا، 40 دنوں میں یہ حالت ہوئی، اور ادھر 40 دنوں میں بھی یہی حالت ہے، بس تھوڑا سا فرق تھا کہ ادھر بچڑا تھا اور ادھر گھوڑا تھا۔ یہ وہی کیفیت ہے، وہی گرفت ہے، وہی عذاب ہے۔ شاید ہم نے قرآن کو، حدیث کو، دین کو، شریعت کو اس رنگ میں سمجھا نہیں، غور نہیں کیا۔ یہ گرفت ہے، یہ پکڑ ہے، جو نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ دے اور جو پیاروں پر تان کو تشریح کرے، ان کو اللہ تعالیٰ جانوروں کی پوجا پہ لگاتا ہے۔ اور یہ بچڑا ہے اور یہ گھوڑا ہے، دونوں کی آپس میں مشابہت۔ وہ صرف بچڑا نہیں ہے، اس میں گھوڑے کے ساتھ بھی تعلق ہے، گھوڑے کے ساتھ تعلق ایسا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے فرمایا، سامری تو نے کیا کیا؟ یہ گھوڑا بنانے والا اور یہ بچڑا بنانے والا وہ سامری تھا۔ سامری تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے میرے دل میں بس خیال ہے، وہی تو اس پر نہیں آتی نا، نبی تو نہیں ہے نا، بس میرے دل میں خیال ہے ایک معبود بنا دو، تو میں نے ان کو سونا ان سے لیا اور ان کا ایک بچڑا بنا دیا۔ فرمایا پھر یہ بچڑا، اس میں سے آواز آتی تھی، جس طرح گائے بولتی ہے، بچڑا بولتا ہے، وہ بچڑے کی آواز آنے لگی۔ آواز کیسے آتی تھی؟ اب ذرا اس کا بچڑے کا گھوڑے سے تعلق جو پوچھا کہ تجھے یہ بات کیسے سوجھی؟ تو نے یہ بچڑا کس رنگ میں بنایا؟ وہ ایسے اس میں ہوا کا اندر داخل ہونا نکلنا ایسے رنگ میں تھا کہ ایک آواز پیدا ہوتی تھی جیسے بچڑا بول۔ وہ کہنے لگا کالا بصرت بما لم یبصروا، میں نے ایک چیز دیکھی، یہ قرآن ہے، میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، وہ گھوڑے پر سوار تھے، تو ان کے گھوڑے کے قدموں سے نیچے میں نے مٹی اٹھا لی، تو میں نے اس میں ڈالی، اس میں آواز پیدا ہو۔ گھوڑے اور بچڑے کا تعلق گہرا ہے، بچڑا بنا ہے سونے کا، آواز کس سے پیدا ہوئی؟ گھوڑے کے سموں کی مٹی سے۔ تو گھوڑا جبریل علیہ السلام کا، کہتا وہ مٹی میں نے اس میں ڈالی، آواز آنے لگی۔ اللہ کی آزمائش تھی، یہ کرتے کیا؟ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک کے انداز غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، مشرکوں کو، بے ایمانوں، بے دینوں کو اتنا بھی نہیں پتا چلا کہ وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جو ان سے بات نہیں کر سکتا،
الم یروا انہ لا یکلمہم، ان سے یہ تو کلام نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، کوئی راہ نہیں بتلاتا، بولتا نہیں، کوئی گفتگو نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، تو ان کو معبود مشکل کشا جدروار نفع نقصان کا یہ مالک یہ یاد کیسے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب جا کے پوچھو، گھوڑے کی پوجا، گھوڑے کو سونے سے اور گھوڑے کو کپڑوں سے ملبوس کر کے مزین کر کے اس کو بابا اور مولا بنا کے پھر اس کو پوچھ کے جو کلام نہیں کرتا، کبھی گھوڑے کو محرم میں بولتا دیکھا ہے؟ وہ راہ بتلاتا ہو، کوئی بات کرتا ہو؟ قرآن کہتا ہے بات نہیں کرتا ان سے وہ بچڑا اور ایجل اور گھوڑے کا جو آپس میں جوڑ ہے مٹی اور سونے کا، کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، لیکن یہ پوچھ رہے۔ کیوں پوچھ رہے؟ کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ ہارون علیہ السلام فرماتے رہے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے جو تم کر رہے ہو، نہیں مانا، نام لیتے رہے، صدقے جائیں یا اے ہارون آپ پہ صدقے جائیں، آپ پہ قربان جائے، بات نہیں مانی۔ ان بدبختوں نے، بلوائیوں نے، مصریوں نے، قاتلین عثمان نے سیدنا علی کی محبت کا نام تو لیا لیکن سیدنا علی کی بات نہیں مانی۔ یہ ہارون ہے اس امت کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات نہیں مانی۔ وہ فرماتے رہے کیوں مارتے ہو خلیفۃ المسلمین، نہیں مانی۔ پھر اللہ نے گرفت دی اور سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے سامری کے اندر اس شرک کی وجہ سے، ہارون علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے، گائے کی پوجا اور گھوڑے کی پوجا کی وجہ سے، کیونکہ صرف گائے بچڑا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس کا تعلق گھوڑے کے ساتھ، بچڑے اور گھوڑے کی پوجا کے ساتھ اللہ نے پھر سزا کیا دی؟ اللہ نے اس کے وجود پر بیماری نہ دی، جس بیماری کو نام پتہ نہیں آپ کیا دیں گے، اس بیماری کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں تو کرونا ہی کہوں گا۔ یہ بیماری اللہ نے سامری پر مسلط کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی بیماری کا انداز یہ تھا جو اس کو ہاتھ لگاتا اس کو بخار چڑھ جاتا۔ اب آپ بتائیں ہاتھ لگانے سے جو بخار چڑھ رہا ہے یہ کون سی بیماری ہے؟ یہی جو اس کو ہاتھ لگاتا اس کو بخار چڑھ جاتا۔ جب بخار اس طرح پھیلنے لگا تو قرآن پاک نے اس کی وضاحت، رب نے فرمایا اے سامری قال فاضل، جان تو تیری سزا کیا ہے؟ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تو یہی کہتا پھرے گا، جو بندہ آگ سے آپ کے قریب آئے گا اس کو کہے گا تھوڑا سا پیچھے، تیرے اور مجھ میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے، اگر تو قریب آ گیا میرے ساتھ تو میری بیماری تجھے لگ جائے۔ یہ قرآن میں ہے۔ یہ گھوڑے کی پوجا کی وجہ سے، بچڑے کی پوجا کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہوئی اور بیماری لگی۔ اور اگر آپ کا حادثہ ہو تو پاکستان میں کرونا جب داخل ہوا تو کس سرحد سے، کوئٹہ پارلی سرحد سے، کس ملک سے داخل ہوا؟ ایران سے۔ وہاں سے لوگوں کو روکے رکھا، قرنطینہ کیے رکھا کہ یہ لوگ واپس جائیں گے۔ باقی تو لوگوں کو بعد میں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اصل تو یہ کافروں سے، چائنا سے اور دیگر ممالک سے، جہاں یہ گھوڑے اور جہاں یہ جانوروں کی اور جہاں یہ بچڑوں کی پوجا ہوتی ہے، وہاں ان ممالک سے اس بیماری کو نکالا گیا، نکلی ہے، اور یہ بیماری اللہ کی طرف سے گرفت اور عذاب ہے صحابہ کی توہین کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے لا مساس، مجھے چھونا نہیں ہے، مجھے مس نہیں کرنا، تھوڑا سا پیچھے رہنا ہے، تقریباً 6 فٹ کا تو فرق ہو، پیچھے پیچھے رہنا ہے، میرے قریب نہ، بیماری لگ جائے۔ رب نے فرمایا یہ اے سامری، یہ تیری سزا دنیا میں ہے
اور جہنم کی سزا کا ہم تو اس سے وعدہ کرتے ہیں، تو انہیں گھوڑے اور بچھڑے کی پوجا پہ قوم کو لگایا ہے، ہم تجھے جہنم کے عذاب کا وعدہ دیتے ہیں اور رب وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ دنیا میں تو لام سانس ہے، تجھے چھونے والا بیمار ہو جائے گا، اس کو یہ بیماری بخار کی لگ جائے گی، اور جب تو مر جائے گا تو تیرے ساتھ وعدہ رب کرتا ہے کہ تجھے جہنم کی سزا دوں گا۔ قرآن کو پڑھیے۔ ہارون علیہ السلام کتنے صبر والے تھے، وہ شرک کرتے رہے، وہ کفر کرتے رہے، وہ کفر کرتے رہے، بچڑے کی پوجا کرتے رہے، آپ سمجھاتے رہے، وعظ نصیحت کرتے رہے، لیکن تلوار نہیں، لڑے نہیں۔ یہی موقف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاتلین عثمان آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں، فرمایا نہیں، وہی صبر، وہی انداز جو ہارون علیہ السلام، فرمایا نہیں، حالات بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، میں ایسا نہیں کروں، حالات سورنے کا، درست ہونے کا انتظار کرو۔ سیدنا امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کہتے تھے کہ نہیں، انتظار کے بغیر ان کو مارو یا ہمارے حوالے۔ قرآن پاک کو اس انداز میں ذرا پڑھ کے دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام پھر جب واپس آئے، ہاتھ میں تختیاں تھیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کی تھی، جن پر توریت لکھی ہوئی تھی، وہ لے آئے۔ آتے ہی دیکھا کہ گائے کی اور گھوڑے کے وہ اختلاط سے وہ شرک ہو رہا ہے، غصے میں آئے، جلال میں آئے، تختیوں کو نیچے رکھا، پھینک کے نہ ہارون علیہ السلام کے پاس آئے، تو ہم نے اچھے انداز میں میری خلافت کو، میری نیابت کو کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ داڑھی مبارک کو پکڑ لی ہارون علیہ السلام اور پیغام دے دیا کہ دو نبی آپس میں الجھاؤ ہو چکا ہے، دونوں سے محبت ہے، دونوں سے پیار ہے۔ تو جب ہارون امت پر امیر معاویہ کا اختلاف ہوا ہے تو وہاں ایک سے پیار کیوں؟ دونوں سے پیار کیوں؟ دونوں سے محبت، دونوں سے پیار، دونوں سے عقیدت، دونوں پر ایمان، دونوں سے اظہار محبت، الجھاؤ تو ہوتا ہے، ہو گیا۔ فرمایا میری بھائی، میری داڑھی مبارک کو چھوڑو تو صحیح، میری بات تو سنو، میں ان کو سمجھاتا رہا، میرا قصور نہیں ہے، میرا جرم نہیں ہے، میں نے بہت بڑا سمجھا ہے، لیکن یہ شرک سے باز نہیں آئے۔ جب غصہ مبارک ٹھنڈا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، تو فرمایا میری قوم سن لو، یہ بچڑا تمہارا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ کہنے کہ موسیٰ صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، کوئی معافی کی صورت ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، ایک ہے معافی کی صورت، تم پر اللہ کی طرف سے ایک پکڑ، ایک گرفت آ رہی ہے، تم ذرا اس پر پہلے عمل کرو، پھر توبہ قبول ہو۔ کون سی؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اے میری قوم، آپ نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا کیا ہے؟ تم نے کس کی پوجا کی ہے؟ بچڑے کی، گھوڑے کی پوجا کی ہے، یہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، تم نے شرک کیا ہے۔ اتخاذکم العجل، یہ بچڑے کو پکڑنا، معبود بنانا، یہ شرک ہے، تم نے ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے کے والے کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فاقتلوا انفسکم، چھریاں لے لو، اپنے آپ کو مارو، یہ تمہاری سزا ہے۔ جو جانور کی پوجا کرے، اللہ نے اس کی سزا رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارے۔ فاقتلوا انفسکم، قرآن ہے، فرمایا مارو اپنے آپ کو، یہ اپنے آپ کو مارنے کی سزا ہے۔ صدیق، عمر، عثمان اور سیدنا علی اور ایسے پاکیزہ ہستیاں کا بغض جو ہے وہ دنیا میں سکون سے رہنے دے۔
فرمایا منافقو تم ساری زندگی روتے رہو گے، ہنسو گے کم، رو گے زیادہ، یہ تم پر عذاب ہے۔ اور یہ سارا سال روتے، یہ وہ گرفت ہے، یہ وہ پکڑ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی مذہب ہے، مذہب نہیں ہے، یہ گورکھ دھندا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ پکڑ اور گرفت اور عذاب ہے۔ فرمایا تم مارو اپنے آپ کو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر، تمہارے لیے حسن، تمہارے لیے جمال، تم اپنے آپ کو مارتے رہو تو خوش رہتے ہو، تم مارو اپنے، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیا وہ خوش ہو کے تھپڑ نہیں مارتے؟ کیا وہ عبادت سبھی کی چھریاں نہیں مارتے؟ فرمایا اس ان کے طریقے میں میری امت چل نکلے گی، جو یہود و نصارہ کرتے تھے، جو وہ کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ قَذِبٍ، وہ قمیضیں لٹکاتے تھے اور اس پر جھوٹے خون لگاتے تھے۔ ساری وہ حرکتیں آج موجود۔ گھوڑا بھی روتا ہے، اب گھوڑے کو کیا پتا ہے کہ آج 10 محرم ہے، وہ روتا ہے، اس کی آنکھیں میں کوئی شاید چیز ڈالتے ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے آنسو آ رہے ہیں، وہ رو رہا ہے، یا ان پر رو رہا ہے کہ ان بدماشوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ میری پوجا کر رہے ہیں، میرے اوپر نیچے سے گزر رہے ہیں، ان کو ہو کیا رہا ہے، یا ان کے پر تو افسوس ہے، یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں، ان کی بے عقلی پر، بے وقوفی پر واجہ روتا ہے۔ قمیضیں لٹکائی ہوئی جھوٹی، یہ کوئی آج کی ہے، یہ تو پرانی، یہ یہودا کا طریقہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا بھائی یہودا، جس کے نام پہ یہ معروف ہے یہودی، یہ اس کا طریقہ ہے۔ عشاء کے وقت آنا، روتے آنا، جلوس برآمد کرنا اور رونا، ہائے ہائے کرنا، اور اس پہ جھوٹے خون لگانا، یہ پورا کربلا جھوٹا بنا، وہاں کربلا ہو رہا ہے، یہاں کربلا بنا۔ جس رات ہم ایک دیکھ رہے تھے کلیپ، عورتیں لیٹی ہوئی ہیں، ان کے اوپر سے گھوڑا دل جناب برکت کے لیے گزر رہا ہے، یعنی کہ 20 30 40 عورتیں لیٹی ہوئی ہیں، ان کے اوپر سے گھوڑا گزر رہا ہے، اور ایک گھوڑا بندہ پکڑ کے گزار رہا ہے، عورتیں لیٹی ہیں، بناؤ سنگار کر کے وہ لیٹی پڑی۔ کفر کی انتہا ہے اور ذلت کی انتہا ہے اور ضلال گمراہی کی انتہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایک مذہب اور عقیدہ ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارے اپنے آپ کو، تب تمہاری توبہ قبول ہو۔ یہ ان سے کوئی کام ہے؟ یہودی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ ان کا عقیدہ پڑھی، نحن ابناء اللہ وأحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے حصے ہیں، ہم اللہ کے جز ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور گیا بھی تو چند دیر کے لیے گیا، جائیں گے پھر نکل آئیں گے۔ یہ عیسائی بھی کہتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس بالرسولی پہ چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ، اور یہ رافضیوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے یہ بیان موجود ہے کہ حضرت حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو گئے، ہمارا کفارہ ہو گیا، اب ہم نے صرف ماتم کرنا ہے، رونا پیٹنا ہے، ہمارے گناہوں پر عذاب نہیں ہو۔ وہی تصورات ہے، وہی عقائد ہے، وہی نظریات۔ پھر اللہ نے ان کو تقسیم کیا، اس عذاب کی وجہ سے تقسیم ہوئے، اس کفر کی وجہ سے تقسیم ہوئے، جبر کی پوجا کی وجہ سے وہ تقسیم ہوئے۔ اور تقسیم کس طرح ہوئی؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے 12 قبیلوں میں، قرآن کے الفاظ ہیں، ہم نے 12 قبیلوں میں ان کو تقسیم کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو موسوی نہیں کہلواتے تھے، وہ اپنے آپ کو اثنا عشری کہلواتے تھے۔ ہم اثنا عشری، 12 قبیلے، 12 سردار، 12 گروہ، 12 امام، 12 بزرگ، ان سے پوچھ لو یہ اثنا عشری کہلواتے کہ ہم بھی اثنا عشری۔ ان کو کہا جاتا ہے اثنا عشری شیعہ، اثنا عشری شیعہ 12۔ یہ 12 کا عدد انہی سے شروع ہے، یہودیوں سے۔ اللہ نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے اثنا عشری قرار دیا تھا، یہ بھی وہی اثنا عشری۔
کہتے کہ ہم ان ائمہ کرام کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ وہ 12 کے 12 امام تو اہل سنہ کے ہیں، اہل اسلام کے ہیں، اہل دین کے ہیں۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام پہ تم 12 امامی اور اثنا عشری کے لو۔ پڑھ لیجئے سیدنا علی رضی اللہ، یہ پہلے امام ہیں، پھر سیدنا حسن ہے، پھر سیدنا حسین ہے، پھر زین العابدین ہے، پھر امام باقر ہے، پھر حضرت امام جعفر صادق ہے، پھر موسیٰ کاظم ہے، پھر علی رضا ہے، پھر امام جواد تقی ہے، امام ہادی نقی ہے، پھر سیدنا حسن عسکری ہے۔ یہ 11 ہوئے اور 12واں امام مہدی، یہ 12 امام۔ ان کا ان کے مذہب، عقیدے اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اہل سنت کے امام ہیں، بزرگ ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ یہ کہتے ہیں ہم اثنا عشری۔ آج تک دیکھ لیے یہودیوں کی طرح ہارون علیہ السلام کو مانتے ادب کرتے تھے یہودی، بات نہیں مانتے۔ سیدنا علی کی سیرت کو پڑھی، یہ کون سی بات مانتے؟ کیا سیدنا علی نے صدیق کی بیعت نہیں؟ کیا سیدنا علی نے سیدنا عمر عثمان کی بیعت نہیں؟ ان کے پیچھے 24 سال نماز نہیں پڑھی؟ کیا الگ کوئی امام برگاہ کھڑی کی تھی، الگ کوئی جماعت کھڑی کی تھی، الگ کوئی اذان کھڑی کی تھی؟ جب نہیں کی تھی تو یہ سیدنا علی کی بات کب مان؟ سیدنا علی تو ہارون امت ہے۔ لوگ بات نہیں مان رہے، محبت کر رہے، نبی مان رہے ہیں، بات نہیں مان رہے، ان کو اللہ کا پیارا علی مان رہے ہیں، بات نہیں مان رہے۔ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمہ پڑھ کے لوگوں کو مسلمان کیا جو یہ آج کلمہ پڑھتے؟ یہ اذان کیا سیدنا علی کے دور میں شروع ہوئی جو آج دیے جا رہے؟ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہی عقیدہ اور یہی منہج تھا جو آج ان کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر کہیے کہ ہارون امت ہے سیدنا علی، یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے۔ ہارون یہودیوں کا پتہ وصف کیا تھا؟ میری امت یہود و نصارہ کے طریقے پر چل نکلے۔ یہودیوں کا وصف پڑھ لی، یہودی بیت المقدس سے محبت کرتے ہیں، بیت المقدس سے محبت کرتے ہیں، بیت اللہ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ یہ طریقہ انہی رافضیوں میں موجود ہے۔ القدس القدس کریں گے، اسرائیل مرد آباد کہیں گے، بیت المقدس کی آزادی کی باتیں کریں گے، اس کے تقدس کی باتیں کریں گے۔ وہاں یہودیوں نے قدم کیوں رکھا ہے؟ احتجاج کریں گے، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائیں، القدس کی آزادی کے نعرے لگائیں، لیکن بیت اللہ میں جا کے جلوس نکال کے وہاں کے امن کو خراب کریں۔ وہ محبت بیت اللہ سے نہیں ہے جو یہودیوں کے قبضے میں ہے یا تسلط ہے۔ کس کا؟ بیت المقدس پہ تسلط یہود و نصارہ یہودیوں کا ہے۔ وہاں محبت انہیں پریشان کر رہی۔ اسرائیل مرد آباد ہے، وہ تباہ ہونا چاہیے، بیت القدس کو آزاد ہونا چاہیے۔ وہاں توہین ہو رہی ہے، وہاں توہین ہو رہی ہے، اور بیت اللہ کے خلاف وہی سازشیں جو یہودیوں کی سازشیں بیت المقدس کے بارے میں ہے، وہی سازشیں ان کی سعودی عرب اور بیت اللہ کی طرف۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا۔ جب بیت اللہ قبلہ تبدیل ہوا تھا تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی تھی؟ یہودیوں کو۔ کہ نبی علیہ السلام آگے نماز 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یہودی خوش تھے کہ جو ہمارا قبلہ ہے وہی قبلہ انہوں نے بنا کے نماز پڑھ رہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، رسول اللہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جب آپ نے بار بار ہماری طرف دیکھا نا تو ہم نے آپ سے توجہ فرمائی، ہم نے آپ کو راضی کرنے کے لیے تمہارا قبلہ تبدیل فرما دیا۔ آج کے بعد بیت اللہ تو یہودی سڑ گئے، چھل گئے، بوجھ گئے، وہ پریشان ہو گئے، دکھی ہو گئے، اور کہتے تمہاری نمازیں پہلی ضائع برباد ہو گئی، 16-17 مہینے ادھر اور آپ تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ۔ بیت اللہ سے نفرت، بیت المقدس سے محبت، یہ یہودیوں کا ایک طریقہ۔
مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو بیت اللہ سے بھی محبت کرے اور بیت المقدس کا بھی احترام کرے۔ وہ منسوخ قبلہ ہے، سارے نبیوں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے، وہ واجب الاحترام ہے۔ وہاں 500 بعض روایات میں 250 نماز پڑھنے کا، وہاں 250 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہاں کی زیارت کے لیے تیاری کرنا، سفر کرنا سنت ہے۔ اس کی زیارت کے لیے اسپیشل بیت المقدس جانا ویسے اجر و ویسے ثواب ہے، لیکن بیت اللہ سے محبت اس سے زیادہ ہے۔ لیکن بیت اللہ میں نعرے، بیت اللہ میں جلوس، بیت اللہ میں افراتفری، بیت اللہ میں ہر سال حج کے موقع پر کس قوم اور کس ملک کے انتشار اور وہاں دھماکے کا، لڑائی کا اور بدامنی کا خطرہ ہوتا ہے، یہی لوگ۔ وہاں یہودیوں کو تو خطرہ نہیں ہوتا، عیسائیوں سے تو خطرہ نہیں ہوتا، کافروں سے خطرہ نہیں ہوتا، ہندوؤں سے تو خطرہ نہیں ہوتا کہ وہاں انڈیا جا کے حاجیوں پر حملہ کر دے۔ اسرائیل سے وہاں خطرہ نہیں ہوتا، امریکہ سے خطرہ نہیں ہوتا، کفار سے خطرہ نہیں ہے۔ وہاں حج کے دوران کس ملک سے خطرہ ہے، کس قوم سے خطرہ ہے، کون ہے بیت اللہ کے خلاف دل میں بغض رکھنے والے؟ یہ وہی سزا ہے جو اللہ نے صحابہ کی گستاخی اور توہین میں ان کو دی ہے کہ ان کے دل میں بیت اللہ کی محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ زیارت کریں گے، عمرے کی طرف بہت کم جائے۔ زوار صاحب، زائر، زوار، زیارتوں کو جا رہے ہیں۔ مجھے بتلایا جائے کیا ایران عراق کی زیارت مسنون ہے، مشروع ہے، اسلام میں ہے، دین میں ہے، شریعت میں ہے، ذکر ہے؟ کیا اس کا تصور ہے اسلام میں؟ اس کے لیے باقاعدہ اصطلاح ہے زوار۔ یہ وہ زوار ہے جو زیارتیں کر رہا ہے، بار بار جائے تو پھر زوار بنتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں الحاج، بار بار حج کرے تو کہتے ہیں الحاج، یہ کہتے ہیں زوار۔ ان کی اسلام سے اصطلاح ہی الگ۔ آج تک ہماری اصطلاح مسجد اور مدرسہ ہے، ان کی اصطلاح کیا ہے؟ امام برگاہ، اصطلاح ہی الگ ہے۔ حیران کن بات ہے، مسلمانوں کی جتنی اصطلاحیں ہیں ان سے الگ اصطلاحیں مقابلے میں کھڑے۔ یہ وہ صحابہ کرام کی توہین و گستاخی ہے، اس کا انجام ہے، اس کی سزا ہے۔ جو صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اس پر یہ گرفت اور عذاب اور یہ کفر اور ضلالت ان پر اتار دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے۔ لہذا اس راستے پہ نہ چل۔ ہر نوجوان سے کہو توہین صحابہ کی راہ پہ نہ چلنا، سیدنا عثمان سیدہ امیر معاویہ کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرنا۔ یہیں سے امت پٹڑی سے ہٹی ہے۔ جب سیدنا عثمان کی توہین شروع ہوئی ہے، یہی لوگ تباہ ہو گئے، یہی لوگ برباد ہو گئے، یہی لوگ پٹڑی سے اترے، یہی لوگ خارجی بنے، یہی لوگ گستاخ بنے، یہی لوگ واجب القتل ٹھہرے، یہی لوگ برے بنے۔ انہی لوگوں نے امت میں فرقہ واریت پھیلائی، انہوں نے فرقوں میں تقسیم کیا، انہوں نے محبت اہل بیت کا نعرہ لگایا، انہوں نے سیدنا عثمان کے خلاف نعرہ لگایا، سیدنا علی کی حمایت میں نعرہ لگا کے انہوں نے شرک کو، بدعت کو، خرابات کو، کفر کو، ضلالت کو، خلافت کا انکار کیا ہے اور ان ساری چیزوں کو رواج دیا ہے۔ یہ وہ توہین کا انجام ہے۔ اللہ نے ان کو حق پر نہیں رہنے دی۔ حال و سنہ پر اللہ کی رحمت ہے کہ ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدہ اللہ نے وہی دیا ہے جو رسول اور صحابہ پر اترا، جو صحابہ کرام پہ آیا ہے، جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ نے رسول اللہ پر نازل کر کے صحابہ کو حضور نے سمجھا دیا ہے۔ وہی مسلک، وہی منہج آج اہل سنہ کے پاس محفوظ اور موجود ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں کبھی خیال میں بھی نہ آئے آپ کے دل میں کہ صحابہ بھی برے ہو سکتے ہیں، نہ اس توہین نہ کرنا، تنقیس نہ کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کو سے سمجھنا کہ وہ بخشے ہوئے لوگ، وہ مغفور ہے۔ آخری بات، یہ فرق اپنے ذہن میں رکھ لیجیے ہمیشہ کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ عظمت صحابہ کا جو موضوع کہیں جمعہ خطبہ سے چل رہا ہے، اس کو ذرا کلوز کرنے کی طرف لاؤ، آئندہ جمعے پر اس کو کلوز کر۔ اس لیے یہ باتیں اپنے ذہن میں لکھ لیں، نوٹ کر لیں، طلباء بھی، علماء، جناب ساتھی بھی،
जवान कि साहबा मगफूर हैं। ये फ़र्क सामने रखे, अम्बिया सारे मासूम हैं और सहाबा सारे मगफूर हैं। मासूम वो होता है जिससे गुनाह नहीं होता, मगफूर वो होता है जिससे हो जाए तो अल्लाह उसके वजूद पे गुनाह न रहने दे, अल्लाह मुआफ़ दुनिया में ही मुआफ़ फरमा दे। सहाबा मगफूर हो चुके। जब अकीदा ही मगफूर होने का है तो फिर लड़ाई किस बात? शायद इस पॉइंट को, इस नुक्ते को आप समझ नहीं पा रहे। तकरीबन हर जुमे मैंने इसका जिक्र किया है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें इस पॉइंट, उस नुक्ते पे अपने ईमान को आगे रोके कि सहाबा मगफूर। कोई आपको कहे कि फलां फलां साहबी ने ये कसूर किया, जुर्म किया, तो आप क्या कहेंगे? हमने कब कहा था कि वो मासूम है? हमने कब कहा है कि वो मासूम है, उनसे खता नहीं हो सकती? हमने कब कहा है कि वो मासूम है? तो फिर वो आप कहेंगे जब मासूम नहीं है और ये उनसे खता हुई है तो फिर आप उन पर बास करें। आप कहेंगे बास नहीं करेंगे इसलिए कि उनकी खताएं बख्शी हुई है, वो मगफूर हैं, बख्श दिया रब ने उनको। जो कुछ हुआ बख्शा गया, जब बख्शा गया तो फिर आप पर क्या हक हासिल है कि 1450 साल बाद उन पर आप बास करें? बास आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो खता उनकी मौत से पहले अल्लाह ने बख्श दी। वो तौबा करके दुनिया से गए, मगफूर होके दुनिया से गए, साफ होके दुनिया से गए, बख्शे हुए हैं दुनिया से गए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने उलमाए किराम से ये बात नहीं सुनी कि जो बंदा हज करे, जितना पापी हो, जितना गुनाहगार हो, जितना शाहकार हो, जितने भी गुनाह हो, हज करे तो वो ऐसा हो जाता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हो। ये रसूल की हदीस है। वो बंदा क्या हो जाएगा? मगफूर, बख्शा हुआ, बिल्कुल गुनाहों से साफ हो गया। जिस तरह हाजी के बारे में हम ये कहते हैं कि हज के बाद गुनाहों से बिल्कुल साफ, जिस तरह माँ के पेट से मासूम आया था आज वैसे हो गया। हम आदमी के बारे में ये आप कह रहे हैं। और सहाबा किराम को कितने सहाबा थे आज के आखिरी हज पर? 1.5 लाख सहाबा तो हुजूर के सामने बैठे थे जहाँ खुतबा हो रहा था, वही सहाबा थे। रसूलुल्लाह के साथ हज किया, रसूलुल्लाह के साथ मिल के हज किया है। लोग रमज़ान में हज करने, अब उम्रा करने क्यों जाते हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया जो रमज़ान में उम्रा करे वो ऐसे है जैसे मेरे साथ मिल के हज किया है। तो जिन्होंने रसूलुल्लाह के साथ बिल्कुल बगैर किसी शक शुबा के हज किया है, हजूर की क़यादत में, सियादत में, इमामत में, उनके ये कहना कि वो माँ के पेट की तरह जिस तरह सांप पैदा हुए थे इस तरह हो गए, सहाबा किराम के बारे में आज तक क्यों कहते हो कि उनको माफ़ी नहीं मिली? वो मगफूर हैं, वो बख्शे हुए। आप जाएंगे हज पे तो बख्शे जाएंगे। उन्होंने मोहम्मद का चेहरा देखा तो बख्शे गए। ये शर्फ है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो मुझे देखे अल्लाह उस पे जहन्नम की आग को हराम कर देता। वो मगफूर हो। मन रानी और राम रानी, जिसे मुझे देखा और मेरे साबी को देखा उस पर शायद मन रानी और राम रानी के गहराई को आप नहीं समझे। जो ईमान की हालत में सहाबी को देखे वो बख्शा गया। फिर सुन लीजिए, जो ईमान की हालत में सहाबी को देखे वो बख्शा गया। जो खुद सहाबी क्यों नहीं बख्शा हुआ? जो उसको देखे वो बख्शा गया। और मैं अगले दिन एक हदीस पढ़ रहा था, मुझे तो हदीस पढ़ के बड़ा सुकून महसूस हुआ। क़यामत का दिन हो, अहले जन्नत जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला कुरान के कारियों को, हाफिज़ों को कहेगा कि आप बैठे जाएं, कुरान पढ़ते जाएं और जन्नत के दर्जात चढ़ते। जहां आखिरी आयत होगी वहां आपकी आखिरी मंजिल हो, दर्जा होगा, कोठी होगी। जाओ भाई, अब कारी कुरान पढ़ना शुरू कर। दर्जे चढ़ रहे हैं, दर्जे चढ़ रहे हैं।
قرآن کون سا پڑھیں گے؟ پھر غور کریں، قرآن کون سا پڑھیں گے؟ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے یہی پڑھیں گے، یا کوئی جنت میں اور قرآن ہوگا؟ یہی ہوگا۔ تو جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے قراء حفاظ جنت میں اور درجے چڑھ رہے ہوں گے، جب اس قرآن میں جو جنت میں پڑھا جا رہا ہے اس قرآن میں صحابہ کا ذکر نہیں ہے، مہاجرین کا، انصار کا، صدیق کا، عمر کا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب یہ آیت جنت میں پڑھی جا رہی ہوگی، جب ابو بکر اور رسول اللہ غار میں تھے، تھوڑا سا اپنے دماغ پہ بھار دیں، بوجھ دیں اور سمجھے جنت میں قاری بیٹھا ہے، حافظ بیٹھا ہے اور پڑھ رہا ہے اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے قاری، جنت میں یہ درجہ چڑھ رہا ہے، اس آیت پڑھنے سے درجہ چڑھ رہا ہے، اوپر ہو رہا ہے درجہ۔ اس آیت میں ذکر کس کا ہے؟ نبی اور صدیق کا۔ اب وہاں کیا ہوگا قاری کے ذہن میں کہ جس صدیق کا ذکر کر کے آیت پڑھ کے میں جنت کا درجہ چڑھ رہا ہوں، وہ صدیق خود نعوذ باللہ جہنم میں ہے۔ جس صدیق کا ذکر کرنے سے جنت کا درجہ پڑھ رہا ہے وہ صدیق خود جہنم میں ہوگا۔ جس کا جنت میں ذکر ہو رہا ہے، جن مہاجرین انصار کا جنت میں قرآن میں ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، جنت کے درجات چڑھ رہے ہیں، اور وہ لوگ خود جہنم میں گئے ہوئے ہیں، جن کے ذکر کی وجہ سے جنت کا درجہ بڑھتا ہے، وہ خود جنت میں نہیں ہیں، تو پھر جنت میں کون ہوگا؟ اپنے دل اور دماغ کو صاف رکھیے، صحابہ کرام کے بارے زبانوں کو روک کے محبت کا اظہار کریں، دعائیں کریں، خیر فضائل ان کے بیان کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اشتہارات وغیرہ چھپ چکے ہیں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو ہے سرگودا شربت چوک میں طے پا چکی ہے۔ انتظامات بفضل اللہ تعالی مکمل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور کافی انشاءاللہ اس کانفرنس میں دور دراز سے پورے ڈویژن سے تشریف لا رہے ہیں۔ اور آپ سے گزارش ہے، یہ اس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ اہل الحدیث کی افرادی قوت کا ایک مظاہرہ ہے، اور دوسرا صحابہ کرام کے حوالے سے تحریک جو پورے ملک میں جاری ہے جماعت کی طرف سے، جس میں اصحاب رسول کی عظمت کا قانون بنایا جائے، اور وہ قانون پنجاب اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے، گورنر پنجاب کی دستخط باقی ہے، اس کے لیے یہ تحریک پورے ملک میں پھیلائی گئی ہے کہ تاکہ اس پر دستخط ہو جائے اور یہ قانون بن جائے، جو صحابہ کی توہین کرے وہ قابل سزا ٹھہرے، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ دفن ہو جائے، ختم ہو جائے، اور کسی کو اہل رسول، اہل بیت اور صحابہ کرام کی گستاخی کی ہمت جرأت نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ جلسہ پورے پنجاب میں پھیلائے گئے، ہر ڈویژن کی سطح پر پہلا انتخاب سرگودا کیا گیا ہے۔ تو آپ کا یہ تعامل، آپ کا یہ وہاں جلسے میں تشریف آوری جتنے زیادہ ہوگی، اس سے پیغام مؤثر جائے گا کہ اتنی دنیا متفق ہے صحابہ کرام کی عزت کا قانون بنانے کے۔ اگر ہم نے یہ راستہ اختیار نہ کیا قانون بنانے کا، تو یہ احتجاج جو ہے جذبات میں بھی بدل سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا قدم انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہو۔ جس طرح مرزائیت کے خلاف مسلمان نکلے تھے اور آج مرزائیت کے خلاف ایک قانون بن گیا ہے،
اسی طرح اصحاب رسول کی عزت کے لیے آپ نکلنا پڑے گا اور یہ قانون بنوانا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ قانون آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کی ہمت ایک دھکا آپ کو یہ دینا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، گھروں کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس دن اپنی افرادی قوت کا مظاہرہ کرنا ہو۔ کچھ باتیں ہیں کہ یہ لوگ جو صاحب حکومت ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون بن جائے۔ پھر آپ غور کریں میری بات پر، صاحب اقتدار جو ہے وہ چاہتے ہیں پنجاب میں کہ یہ قانون بن جائے اور آئندہ کے لیے تاکہ یہ راستہ رک جائے، ختم ہو جائے، لیکن اس کے لیے اہل و سنت کو اکٹھا ہونا ہوگا، متفق ہونا ہوگا، ذرا زور لگانا ہوگا، پریشر کو بڑھانا ہوگا، تاکہ وہ کہہ سکے کہ اگر ہم یہ نہ بناتے اور نہ بنتا تو یہ حالات خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ اس کے لیے ہمارے جلسے انتہائی اہم انداز میں واچ ہوں گے، لہذا جلسوں میں پہنچنا یہ آپ کا انشاءاللہ صدیق کی عظمت کے لیے ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ نے اس جلسے میں حاضری کو زیادہ سے زیادہ یعنی یقینی بنانا ہے۔ اپنے کاروبار، دکانیں، معاملات، آرام، سکون، دوستی، سب کچھ اس دن چھوڑ کے آپ نے شربت چوک میں حاضری بنانی ہے یقینی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح یہ ہزاروں کا انشاءاللہ اجتماع ہوگا، پورے ڈویژن سے لوگ آئیں گے، تو اس کی خدمت، احترام، میزبانی بھی ہمارا حق ہے، اور ہمارے ذمہ ان کا جو کھانا ہے وہ لگایا گیا ہے مہمانوں کا، تقریباً 60 کے قریب دیگ جو ہے وہ بنے گی، اور ایک جو طے ہوئی ہے فی الحال اس میں بڑھایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ دورے ابھی ڈویژن کے مکمل ہو چکے ہیں۔ خوشاب، میاں والی، بکر، یہ میں ہو آیا ہوں، باقی ضلع سرگودا رہتا ہے، تو ان اضلاع میں سے تقریباً 50 بسیں جو آ رہی ہیں، خوشاب سے، بکر سے، میاں والی سے 50 سے زائد بسیں ہی وہاں سے انشاءاللہ آئیں۔ تو اس طرح سرگودا ضلع اگر سارا انشاءاللہ اکٹھا ہو اور شہر نکل آئے تو یہ بہت بڑا اجتماع تاریخ ساز ہو سکتا ہے، اور مجھے اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سرگودا میں اہل حدیث کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اہل و سنت کا صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ تو یہ 60 دیگیں ہمارے ذمہ ہے، یہ ہم نے کرنی ہے۔ 6000 تقریباً ایک دیگ کا خرچ ہے، تو 400 بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہے۔ تو ساری جماعت سے، پورے احباب سے جو ہے ہاؤس میں، مسجد میں، ہال میں بیٹھے ہیں، 60 دیگ آپ نے اپنے ذمہ لینی ہے۔ تو یہ اس طرح سمجھے جس طرح صدیق کے لیے کہ گھر کا سارا سامان لے آئے، تو آج آپ نے صدیق کی عزت اور حرمت کے لیے یہ نکلنا ہے، اور یہ جلسہ ہے، اسی محبت کا اظہار کریں۔ یہ ایک دو دیگیں جس طرح آپ ذمہ لے سکتے ہیں، وہ 60 بندے ایسے جماعت میں موجود بھی ہیں اور سامنے موجود ہے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ مایوس نہیں فرمائیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس ٹارگٹ کو پورا کریں۔ یہ سارے ساتھی جمعے کے بعد تعاون کر کے جائے اور جلسے کے لیے دوستوں کی ذہن سازی کریں۔ سب سے بڑی گزارش یہ ہے کہ آپ نے خود پہنچنا ہے، اور کوئی بندہ اس دن گھر میں نہ ہو، سویرے یہ نہ پتہ چلے کہ میں تو نہیں جا سکا تھا۔ ابھی سے تیاری کر لیں کہ ہم 2 اکتوبر صحابہ کے لیے انشاءاللہ چوک میں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اپنا ذہن بنا لیں آپ بھی، اور یہ تعاون بھی کریں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جو ہمارے جماعتی ساتھی بزرگ فوت ہو چکے، خاص کر ماسٹر محمد جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، اور ان کی اولاد کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما لے۔ اس سارے ساتھی یہ پورا ٹارگٹ کر کے جمعے کے بعد جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جمعے کے بعد تشریف رکھیں گے تاکہ یہ پورا ہو جائے۔ اپنے ذمہ لے لیں، سعادت سمجھے کہ اس راستے پہ ہمارا ایسا خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له۔